ایک بہت بڑا فتنہ اس زمانے کا میں اپنے نوجوان بھائیوں کی توجہ خاص طور سے چاہوں، غیروں کے طریقے کی نقل کرنا، کپڑا ان کے جیسا پہن، سر کے بال ان کے جیسے رکھ۔ اگر سلمان خان نے بندر کے جیسے بال رکھے ہیں تو ہمارا نوجوان بھائی بھی بندر کے ہی جیسا بال رکھتا ہے۔ اگر فیشن چلا ہے ایسی چیز کی پینٹ پہننے کا جس میں جگہ جگہ چھید ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں ایسی چیز کی پینٹ؟ ہمارے مولوی لوگ تو شاید نہ جانتے ہو، لیکن مارکیٹ میں آپ کسی اچھی دکان پہ چلے جائیے تو وہ لیٹسٹ جو آپ کو جینس کی پینٹ دکھائے گا وہ جگہ جگہ سے پھٹی رہے گی باقاعدہ۔ اور مجھے بتایا جینس کی پینٹ بنانے والوں نے کہ مولوی صاحب اس کو باقاعدہ کرنٹ کے ذریعے اس کو چھید کیا جاتا ہے، اس مشین کے ذریعے اس کو باقاعدہ پھاڑا جاتا ہے۔ یہ ڈیزائن ہے، یہ فیشن ہے، فیشن کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھاگ رہی ہیں، ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، وہ ٹی وی دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، جیسا کپڑا چلا ہے، جیسا سوٹ چلا ہے ویسا سوٹ آج ہمارے گھروں میں پہنا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے مسلمانوں، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ جب تک تمہارے مذہب سے تمہیں نکال نہ دے، جب تک تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہ دے، یہ راضی نہیں ہو سکتے، یہ خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، اپنا ایمان چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ شِبْرًا بِشِبْرٍ، اگر وہ ایک بالشت چلے ہیں، اگر وہ ایک بتا چلے ہیں تو تم بھی ایک بتا چلو گے۔ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اگر وہ ایک ہاتھ چلے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ سَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر یہودی کسی بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے بل میں گھس جاؤ گے۔ تم یہ بھی نہیں سوچو گے کہ یہ بل میں کیوں جا رہا ہے، وہ جو کرے گا تم وہ کرو۔ بنارس میں بڑے بڑے مال کھلے ہوئے، ہمارا مسلمان بھائی جاتا ہے میک ڈونلڈ اور اس طریقے کے جو بڑے بڑے شو روم ہیں وہاں جاتا ہے اور بیٹھ کے چکن کا آئٹم کھاتا ہے۔ وہ ایک بار یہ بھی پتا کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جو میں چکن کھا رہا ہوں اس دکان سے یہ حلال والا بھی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جھٹکے والا ہے، جھٹکے کے ذریعے مار کے ہمیں کھلایا جا رہا ہے، اس کی بھی کسی کو فکر نہیں، بس چکن کا سامان مل رہا ہے، سارے لوگ کھا رہے، ہم بھی کھا رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ سَبٍّ، اے میری امت کے لوگوں، تم یہود و نصارہ کی اتنی نقل کرو گے، ان کے طریقے پر چلو گے، اگر وہ کسی بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی بل میں چلے جاؤ گے۔ میرے مسلمان نوجوان بھائیوں، میرے ساتھیوں، بڑے دل کے درد کے ساتھ میں کہتا ہوں، آپ سلمان خان کو اچھا سمجھتے، آپ شاہ رخ خان کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کسی فلمی ہیرو کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے ان کے کپڑوں کی آپ نقل نہ کریں، ان کے بالوں کی نقل نہ کریں۔ آپ ذرا یہ پتا کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے نبی نے کیسا کپڑا آپ کو پہننے کی تعلیم دی ہے۔ آپ کوئی بھی کپڑا پہنے لیکن اپنے نبی کی سنت کے خلاف نہ پہنے۔ آپ کا چہرہ نبی کی سنت کے جیسا ہو، آپ کی شکل نبی کے بتائی ہوئی جیسی ہو۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خریم۔ یہ دوسرا مائک جو لے کے آئے مجھے لگتا ہے اور خراب ہو گیا ہے، آواز اور بیکار ہوگی۔ خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اپنے صحابہ سے کہا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم بڑے اچھے آدمی ہے، بڑے نیک آدمی ہے،
لولا طول جمته و اسبال ازارہ، دو چیزوں کی کمی ہے ان کے اندر، ان کے بال تھوڑے لمبے ہیں اور کپڑا ٹکنے کے نیچے ہے. کپڑا تھوڑا اوپر آ جائے اور بال تھوڑے چھوٹے ہو جائے تو بڑے اچھے آدمی. غور سے سننا میرے نوجوان بھائیوں، میں بہت بڑا فتنہ بتا رہا ہوں اس دور کا، فیشن کا فتنہ، غیر قوموں کی نقل کا فتنہ، کافروں کی مشابہت کا فتنہ. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ بہت اچھے آدمی ہیں خریم الاسدی، بس بال تھوڑے لمبے ہیں اور کپڑا تھوڑا سا ٹکنے کے نیچے ہے، تھوڑا اوپر آ جائے اور بال چھوٹے ہو جائے تو بہت اچھے آدمی. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت خریم کے کانوں تک اللہ کے رسول کے یہ جملے پہنچ جاتے ہیں، ان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قینچی اٹھاتے اور اپنے بالوں کو کاٹ کے چھوٹا کر لیتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو کاٹ دیتے ہیں، ٹکنے کے اوپر کر لیتے ہیں. نبی کا جملہ سنا، نبی کے الفاظ سنے، نبی کی حدیث سنی، اس کے بعد کوئی فیشن نہیں، کوئی فیشن نہیں، جو نبی نے کہہ دیا بس اسی پر ایمان لے آئے. میرے نوجوان ساتھیوں، نبی کے چاہنے والے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی سے محبت کرتے ہو، ذرا اپنے کپڑے دیکھو، اپنا لباس دیکھو، اپنی شکل دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو، اپنے بال دیکھو. کیا یہ واقعی میں نبی کے چاہنے والوں کا چہرہ ایسا ہوتا؟ نبی کے چاہنے والے تو نبی کی ایک بات پر اپنی زندگی بدل لیتے تھے. نبی کے چاہنے والے تو رسول کی ایک بات پر اپنی زندگی بدل لیتے تھے. یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، نوجوان صحابی ہیں، یہ مسجد میں لیٹا کرتے تھے، سویا کرتے تھے. رات میں انہوں نے خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. انہوں نے خواب دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں، میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور مجھے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں ایک کنویں کے پاس. میں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو نیچے آگ بھڑک رہی تھی، جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی. میں ڈر گیا. دونوں فرشتوں نے کہا کہ تم ڈرو مت، تم اس میں نہیں جاؤ گے. یہ عبداللہ ابن عمر نے خواب دیکھا. بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ خواب اللہ کے نبی سے بیان کرے. انہوں نے اپنی بہن سے کہا، اپنی بہن اما حفصہ سے کہا، ام المومنین حضرت حفصہ سے کہا کہ میرا یہ خواب تم اللہ کے نبی کے سامنے بیان کر کے پوچھو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے. بخاری کے الفاظ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور اللہ کے نبی کو ان کا یہ خواب بتاتی ہیں. اللہ کے نبی مسکرانے لگتے اور فرماتے، اے حفصہ، تمہارا بھائی بہت اچھا انسان ہے. نعم الرجل عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا آدمی ہے. لو کان یصلی من اللیل، بس ایک چیز کی کمی ہے، عبداللہ رات میں تہجد نہیں پڑھتے ہیں. ان سے کہو کہ رات میں تہجد پڑھا کریں، رات میں اللہ کے آگے سجدہ کیا کریں. وہ بہت نیک انسان ہے مگر تہجد نہیں پڑھتے، یہ کمی ہے ان کے اندر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، تہجد چھوڑ دو، 5 ٹائم کی نماز آج مسجدوں میں اگر ہم جائزہ لیں 60-70 سال والے لوگ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، نوجوان بہت پیچھے نظر آتا ہے نماز کے معاملے. جب ہاتھ میں ڈنڈا لے کے چلنے کی نوبت آتی ہے تب انسان کو مسجد کا دروازہ یاد آتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. اللہ کی قسم، ہماری جوانی کے سجدے، ہماری جوانی کی عبادت، ہماری جوانی کی محنت اور دین کے لیے ہماری جوانی کی جو کوشش ہوگی، اللہ کیا اس کی جو قدر ہوگی، جو مرتبہ ہوگا، وہ بڑھاپے میں کرنے والی نیکی کا نہیں ہوگا. یہاں عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں بڑے اچھے انسان ہیں، صرف تہجد کی کمی ہے، تہجد پڑھنے لگے تو بڑے اچھے انسان ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، اس دن کے بعد سے پھر عبداللہ ابن عمر کبھی تہجد کی نماز چھوڑتے نہیں تھے، رات رات بھر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہتے تھے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو موبائل میں لگا دیا گیا ہے.
ان کو عورت کا نشہ دے دیا گیا ہے، ان کو بلو فلموں کے نشے میں پھنسا دیا گیا ہے، ان کو شراب میں الجھا دیا گیا ہے، ان کو گٹکھا اور کھینی اور تمباکو اور اس طریقے کی غلیظ اور گندی اور بیہودہ چیزوں میں لگا دیا گیا ہے جو ان کی جان کے لیے بھی خطرہ ہے اور ان کے مال کے لیے بھی خطرہ ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ان فتنوں کو سمجھو۔ اب میرے عنوان کا جو دوسرا پارٹ ہے، ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے ان فتنوں کے تعلق سے، میرے بھائیوں میں نے چند اہم باتیں اس تعلق سے نوٹ کی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، ایک مومن کا فتنوں کے اس دور میں ایک مومن کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور نیک عمل کرے، عبادت میں لگا رہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادت فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب فتنے کا زمانہ آ جائے گا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا اتنا بڑا کام ہے جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ مکہ چھوڑ کے جو صحابہ نے ہجرت کی تھی مدینہ کی، کتنا بڑا کام تھا، کتنی بڑی نیکی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ سمجھو اپنا وطن چھوڑ کے جو مدینہ ہجرت کر کے آیا ہے اس کو جو ثواب ملے گا، فتنے کے دور میں جو عبادت کرے گا، جو دین کے اوپر جمع رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا بڑا ثواب دے گا۔ میرے بھائیوں، فتنے کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ چند ٹکوں کے بدلے آج ایمان بک رہا ہے، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ابھی آپ نے پوری تقریر سنی ہے مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے، مسلمان کی جان اور مال کی قیمت کو سمجھو۔ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کی جان اور مال حرام ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں دین کا نام لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی گردن مار رہے، ایک دوسرے کو گولیوں سے بھون رہے۔ نام اسلام کا لیا جا رہا ہے، نام جہاد کا لیا جا رہا ہے، جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کسی بے گناہ کی ہتیا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو ایک انسان کی جان کی قیمت یہ بتاتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے کسی ایک نردوش کی، کسی ایک بے قصور کی ہتیا کی، اس نے پوری انسانیت کی ہتیا کی، اس نے پوری مانوتا کی ہتیا کی، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ یاد کرو میرے پیارے بھائیوں، 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام سے کہتے ان اموالکم واعراضکم، اے مسلمانوں تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا خون حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ جیسے تم ذی الحجہ کے مہینے کا احترام کرتے ہو، جیسے تم عرفات کے اس میدان کا احترام کرتے ہو، جیسے آج کے دن کا تم احترام کرتے ہو، ایک مسلمان کی جان بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کا احترام کرے، خبردار کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہ بہائے، اس کے مال کو نہ ہڑپے، اس کی عزت پر حملہ نہ کرے۔ فتنوں کے اس دور میں ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی جان، کسی کی مال، کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے، فتنوں سے اگر بچنا ہے میرے بھائیوں تو دین کی جانکاری حاصل کیجیے۔ بینی پور کے لوگوں نے ہزاروں روپے خرچ کر کے اتنا بڑا پروگرام کیا، لیکن کتنے لوگ آئے؟ الحمدللہ ایک اچھی تعداد آئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ارے موسم بڑا ٹھنڈا ہے، رات کو واپس کیسے جائیں گے؟ اللہ کی قسم یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کے دلوں کی نیتیں تو اللہ جانتا ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں اور ایک نیک عمل کا مقصد لے کر یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول اپنی حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفرت لہم،
اللہ کا ذکر کرنے والے، جنت کی بات کرنے والے، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنے والے، جہاں بھی چند لوگ بیٹھتے ہیں اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے۔ اللہ ان خوش نصیب بندوں میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی شامل کرے۔ تو دین کی جانکاری کے لیے آپ آئے ہیں تقریروں کے ذریعے۔ آج تو آسان ہو گیا، آج آسان ہو گیا، آج موبائل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، علماء کے بیانات موبائل پر، بڑی بڑی کتابیں موبائل پر، حدیث کی کتابیں موبائل پر، قرآن کی تفسیریں موبائل پر۔ آپ گھر بیٹھے آج دین سیکھ سکتے ہیں۔ دین سیکھیے۔ فتنے سے بچنے کا بہت بڑا راستہ یہ ہے کہ آپ دین کی جانکاری حاصل کیجیے۔ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کو بھی دین کی بات بتائیے، اپنے گھر میں کتابیں لا کے دیجیے، اپنے گھر میں قرآن کی تفسیر لا کے رکھیے۔ کتنی عورتیں ہیں دین کے ضروری مسائل بھی ان کو معلوم نہیں، ان کے جو پرائیویٹ مسئلے ہیں نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے، غسل کے تعلق سے، عورتوں کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مسئلے مسائل کی جانکاری آپ کیجئے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ جو ضروری مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو بھی جاننا ضروری ہے۔ فتنوں کے اس دور میں آپ دین کی جانکاری حاصل کیجئے اور علماء سے کانٹیکٹ میں رہیے۔ علماء سے ان کا موبائل نمبر اپنے پاس رکھیے، ان سے واٹس ایپ پر، فیس بک پر کال کر کے، فون کر کے کوئی بات اگر آپ کو پوچھنی ہے پوچھیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے آپ اپنے من سے فتویٰ مت دیجیے، آپ خود ہی بہت بڑے علامہ مت بن جائیے۔ یہ جامعہ سلفیہ آپ کے بغل میں موجود ہے، بدوئی کے اندر بہت سارے علماء موجود ہیں، آپ علماء سے رابطے میں رہیے، ان سے پوچھیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے اب تو گوگل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، اب جو ہے مولانا لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو انٹرنیٹ سب بتا دے گا۔ انٹرنیٹ پر میرے بھائیوں قادیانی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر منکرین حدیث لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر باطل فرقے کے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کو بہت معتبر مت سمجھیے، یہ دور بڑا خطرناک دور ہے، یہ دور اس دنیا سے علماء کے جانے کا دور ہے۔ آپ بخاری شریف کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج کوئی لیپ ٹاپ لے کے تقریر کر رہا ہے، کوئی ٹیبلٹ لے کے تقریر کر رہا ہے، کوئی اسٹیج پر کھڑا کھڑا فتوے دے رہا ہے۔ بڑے بڑے اداروں میں 10 سال تک پڑھنے والے فتویٰ دینے کے پہلے کتاب کھولتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ یہاں آدمی 4 کتابیں پڑھا، انٹرنیٹ کا تھوڑا مطالعہ کر لیا، اسٹیج پہ کھڑا ہو کے فتوے دے رہا ہے۔ یہ جاہلوں کا دور ہے میرے بھائیوں، آپ مستند علماء سے رجوع کیجئے۔ اس فتنے کے دور میں یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دین پر، توحید پر جمے رہیے، سنت پر جمے رہیے۔ اللہ کے نبی نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک اللہ کے رسول کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا طریقہ ہے۔ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، ان دونوں چیزوں کو تھام لو، اور اللہ کی قسم اہل حدیث کی دعوت انہی دونوں چیزوں کی دعوت ہے، تیسری کسی چیز کی دعوت نہیں۔ آپ عبد الغفار کی بات ریجیکٹ کرتے چلے گا، آپ ابو الکلام سلفی صاحب کی بات نہ مانے چلے گا، آپ عادل صاحب کی بات نہ مانے چلے گا، آپ ہمارے علماء کی بات نہ مانے چلے گا، مگر اپنے اسٹیج سے ہم یہی دعوت دے رہے ہیں، آؤ۔ ہم نے اپنے مسلک کا نام کسی شخصیت کے نام پہ نہیں رکھا ہے، کسی شہر کے نام پہ نہیں رکھا ہے، کسی امام کے نام پر نہیں رکھا ہے۔ ہم نے دعوت دی ہے، امام کائنات کی دعوت دی ہے۔ ہم نے کہا کہ آؤ، جب کلمہ رسول کا پڑا ہے تو غلامی بھی رسول کی تمہارے گردن میں ہونی چاہیے، اتباع بھی رسول کی ہونی چاہیے، نماز بھی رسول والی ہونی چاہیے، روزہ بھی رسول والا ہونا چاہیے، حج بھی رسول والا ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت رسول۔ یہ 2 چیزیں میرے بھائیوں، اس پر جمے رہو۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ کی قسم ہمارا مسلک نہ بدلے، ہماری توحید میں کوئی فرق نہ آئے، ہماری سنت میں کوئی فرق نہ آئے۔ یاد کرو، اگر تمہیں یہ سبق بھول جائے تو یاد کرو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نبی کے انتقال کے بعد جب صحابہ گھبرائے ہوئے تھے، نبی کے انتقال کا صدمہ تھا، صحابہ کرام کے دل بجھے ہوئے تھے، اسی عالم میں
کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. یہ آخری باتیں بتا رہا ہوں, بڑے پوائنٹ کی باتیں, اس کو دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو کہ صحابہ کرام پریشان ہیں, نبی کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اس عالم میں, اس سچویشن میں کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو لوگ زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں, ابو بکر ان کے خلاف لڑائی کرے گا, ابو بکر ان کے خلاف جنگ کرے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے, اے ابو بکر یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ارے زکات نہیں دیتے تو کیا ہوا, کلمہ تو پڑھتے ہیں, آپ کلمہ پڑھنے والوں سے لڑیں گے, جنگ کریں گے؟ کہا کہ اے عمر فاروق, جو اسلام لے آیا, جو کلمہ پڑھ لیا لیکن زکات کا انکار کر رہا ہے, زکات نہیں دے رہا ہے, وہ مسلمان کہاں رہ گیا؟ جو زکات کا انکار کر دے وہ مسلمان کہاں رہ گیا؟ اے عمر, ابو بکر کی تلوار ہر اس آدمی سے لڑے گی جو نماز اور زکات کے بیچ میں فرق کرتا ہے. اگر وہ نبی کے زمانے میں ایک بچہ بھی, ایک بکری کا بچہ بھی اگر نبی کے زمانے میں زکات میں دیتے تھے تو ابو بکر وصول کر رہے گا, ورنہ ان کے خلاف لڑائی کرے گا. یہ ہمت تھی ابو بکر کے دل میں, ان کے سینے میں. یہ ہمت اس لیے تھی کیونکہ وہ نبی کے طریقے پر قائم تھے. وہی ہمت آج ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور پانچواں کام میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ دین کا راستہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. آپ مکمل دین پر چلیں گے. ابھی بنارس میں کل میں نے ایک ولیمہ کا کھانا کھایا ہے. جس لڑکے کا ولیمہ تھا, بیچارے کے گھر 17-18 بار شادی کا رشتہ آیا لیکن رشتہ ٹوٹ جاتا تھا. کیوں ٹوٹ جاتا تھا؟ وہ ایک ہی بات کہتا تھا, نہ میں جہیز لوں گا, نہ بارات لے کے آؤں گا, نہ دنیا بھر کی رسم و رواج میں چلنے دوں گا. کتنے رشتے آئے لیکن جب اس کی یہ بات سنی کہا کہ نہیں صاحب, ہم سماج کی رسم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ بارات ہمارے یہاں چلتی ہے, جہیز ہمارے یہاں چلتا ہے, لڑکی کو اتنا سارا کپڑا ہمارے یہاں دیا جاتا ہے, یہ سب تو چلے گا. اس نے کہا میری شادی میں کچھ نہیں چلے گا. 18-19 رشتے ریجیکٹ ہوئے, اللہ نے برکت دی, بہت نیک اور دیندار لڑکی سے بھی اس کا رشتہ طے ہوا. اور کل میں نے اس کا ولیمہ کھایا ہے. میں نے کل اس کو شادی کی مبارکباد دی اور میں نے یہی کہا کہ بھائی تو نے اللہ کے دین پر عمل کیا ہے, سنت پر عمل کیا ہے, اللہ تیری مدد کرے. یہ کام آسان نہیں ہے میرے بھائی. جہیز پر تقریر کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن اپنی شادی میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ ہاں میں ایک پیسے کا جہیز نہیں لوں گا, میں بارات لے کے نہیں جاؤں گا, یہ بڑے دل گردے کا کام ہے, یہ بڑی ہمت کا کام ہے, یہ دین پر صبر کا کام ہے. اور یہ کام جو کر لے وہ نجات پا گیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے, الصابر علی دینہ, الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر, کہ دین کی حفاظت کرنا, دین پر چلنا سمجھو کہ ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنا ہے. ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا دین کے اوپر, اس فتنے کے دور میں مکمل دین کے اوپر چلنا ہے. میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ بالکل متقی اور پرہیزگار بن جائیں, نہیں, لیکن آپ سے جہاں تک ہو سکے, اللہ سے, ہم سے جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں, ہم اللہ کے دین پر عمل کریں, ہم اللہ کی شریعت پر عمل کریں. یہ آج کے اس دور میں کرنے کا کام ہے. اور